बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। एज यू नो कि हमारी हर फ्राइडे को 5:30 PM to 6:30 PM ये क्लास चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। The name of this class is Carving Gems and this is a personality grooming class जिसमें हम बात करते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इस क्लास में अब तक मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उसमें मैं सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस जैसे टॉपिक्स भी आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने अनाउंस भी किया कुछ देर पहले कि आज का जो टॉपिक है इट इज सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने लास्ट वीक डिस्कशन की थी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग किस तरह के होते हैं। तो आज एक इमोशनल इंटेलिजेंस का सब टॉपिक है जिसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस के पीपल दे गेट टू नो देयर ओन सेल्फ, यानी सेल्फ अवेयरनेस होना। और ये वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए और ये बहुत जरूरी है। ओके, सो बिफोर आई प्रोसीड प्लीज लेट मी नो कि क्या स्ट्रीमिंग इस वक्त ठीक आ रही है, आवाज भी ठीक है, वीडियो भी ठीक है। आई होप के इंशाल्लाह ताला everything will be fine. So let's begin with the concept of self awareness. जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन की थी कि इन ऑर्डर टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, देखें उनमें कुछ खुसूसियात होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि उनके सोशलाइजिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ओके, मैंने आपको कहा था कि उनके सोशल स्किल या सोशलाइजिंग स्किल कह लें। फिर मैंने आपको कहा था कि वो हालात को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फिर मैंने आपको एक निशानी ये बताई थी कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है उनकी। तो सेल्फ अवेयरनेस इन इटसेल्फ एक अलग ही टॉपिक है। ओके, बहुत से लोग जिंदगी गुजार देते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग हु दे आर। उनकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बेसिकली अगर होती भी है तो वो पब्लिक की निगाह से होती है। ओके, अब पब्लिक की निगाह जिससे जो सेल्फ अवेयरनेस लेते हैं, जाहिर है कि फिर उनकी पर्सनालिटीज में कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, फिर वो कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर्स नहीं होते हैं, फिर वो दे लुक अप टू पीपल फॉर डिसीजंस, दे लुक अप टू पीपल फॉर यू नो लिटिल ऑफ थिंग्स। हालांकि डिसीजन मेकिंग के लिए किसी से मशवरा करना, किसी की मदद लेना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि फिर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं पब्लिक पे, फ्रेंड्स पे, लोगों पे। जिंदगी में जितने भी मामलात उनके चल रहे होते हैं वो फिर ज्यादातर यही कि लोगों को देख देख के चल रहे होते हैं। लोगों, हाउ डू पीपल परसीव यू, ये बेसिकली उनके माइंड में होता है कि हाउ डू पीपल परसीव मी। ओके, इसको हम कहेंगे पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। और एक होती है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस से मुराद है कि एक बंदे को बहुत ज्यादा अपने आप को पता है और उसने अपने आप को परखा हुआ है। ओके, ये हैं बेसिकली दो चीजें जो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, जो इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उनमें क्या खसूसियात हैं। अच्छा, वो खसूसियात मैं डिस्कस इसलिए करना भी ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि वो खसूसियात हमने अपने अंदर भी लेकर आनी है ताकि हम जिंदगी के हर फील्ड में ग्रो करें। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बहुत से लोग की ग्रोथ इस वजह से रुक जाती है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जिबिट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे वो हालात को बहुत इमोशनली इंटरप्रेट करते हैं बजाय के हालात को सही इंटरप्रेट करने के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कि आपको कोई इंसान पसंद आ गया है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, ये बड़ा कॉमन है यूथ में। अब जाहिर है कि आप बड़ी दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से। अब एंड में होता ही है कि वहां पर शादी नहीं हो पाती, होता ही है कि आपको चीज नहीं मिल पाती। चले इंसान की बात छोड़े, कोई चीज आपको चाहिए, हो सकता है वो चीज आपको ना मिले जैसे आप पाना चाहते हैं। अब इसके दो तीन तरीके इंटरप्रेट करने के। एक है कि इसको हम बहुत इमोशनली इंटरप्रेट करें। इमोशनल इंटरप्रिटेशन ये होगी और उसमें कोई हर्ज नहीं है। गम आ जाता है, गम बड़े से बड़े लोगों पे आ जाता है और गम में इंसान जाहिर है कि फिर ऐसी बात कर देता है विच ही और शी डजंट मीन टू से। लेकिन वही बात हर वक्त कहते रहना और वही इंटरप्रिटेशन हर वक्त करते रहना, ये अच्छी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई ये कह सकता है कि अल्लाह ने मेरी बात ही नहीं सुनी।
اب یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا نہیں قبول کی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہوں. اور بہت سے لوگ اس طرح کی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. اسی طرح جب کسی بھی کوئی مشکل آئے اور وہ مشکل سے وہ ہل جائے، ظاہر ہے کہ جب انسان کمفرٹ زون سے نکلتا ہے، مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ کسی اگر مشکل سچویشن میں پھنس جائے تو وہ یہ انٹرپریٹ کرے کہ یار یہ میرے ساتھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ نا میں اچھا انسان نہیں ہوں، یا وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے لائک نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شیطانی انٹرپریٹیشن ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں. بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تھرو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے. دیکھیں whom does Allah loves اور hates، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں ہمارا نفس تو نہیں بتائے گا نا، یہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ اس کو ٹرائی کرتا ہے، اللہ اس کو کسی ٹیسٹ میں ڈالتا ہے، اور وہ ٹیسٹ اور ٹرائل اس بندے کو اللہ کے قریب لے کر آتا ہے. تو آپ اس کو صحیح انٹرپریٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is testing you, maybe he wants you to get near to him, he wants you to pray to him, he wants you to make dua to him. یہ بھی تو کتنی اچھی انٹرپریٹیشن ہے نا. اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی یہ انٹرپریٹ کرے جی کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، تو this is the right time for you to repent. اس کو صحیح سے آپ انٹرپریٹ کریں نا. چلے ایک حادثہ ہو گیا، آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا یا جس بھی وجہ سے ہوا، آپ کی غلط ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے ہوا، بٹ ہو گیا. اب اس کو بیگیج بنا کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لے کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے جگہ جگہ، تاکہ آپ بھی ڈیمیج رہیں، آپ کے ساتھ منسلک لوگ بھی ڈیمیج رہیں. تو لوگ جو ہے نا وہ پاس سے نکل نہیں پاتے، لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح اسی غم میں مبتلا رہتے ہیں. اور ٹرسٹ می، یہ شیطان کی طرف سے، بیکاز شیطان کو پتہ ہے کہ جب آپ غم میں رہیں گے، جب آپ ڈپریشن میں رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی عبادات میں کمی آئے گی، آپ کی نماز میں کمی آئے گی، آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی آئے گی. اس لیے دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس شو کرتے ہوئے حالات کو صحیح انٹرپریٹ کریں. پھر ایک اور انٹرپریٹیشن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ کیوں نہیں اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتے کہ میرے پہ جو بھی ٹیسٹ اور ٹرائل آ رہا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی چیز نہیں دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل میری اسی طرح حفاظت کرتا ہے جس طرح میرے ماں باپ حفاظت کرتے ہیں. انہوں نے بچپن سے مجھے ایک ایک چیز سے بچایا ہے، لیکن اللہ تو کروڑوں درجے اور میری حفاظت کرتا ہے. اوکے، کیونکہ وہ ماں باپ سے پتہ نہیں کتنے درجے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے. سو میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پلیز اچھی انٹرپریٹیشنز کیا کریں. دیٹ از دی اونلی وے to spend a productive life, a life of self-fulfillment. Negative interpretations, emotional interpretations سے آپ ہی ہرٹ ہوں گے. اس سے کسی اور کا فائدہ، کسی اور کا نقصان کیا ہونا ہے؟ نقصان آپ کا ہونا ہے اس سے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی آپ کو صحیح ٹریٹ نہیں کر رہا ہے، تو what does it mean? It simply means کہ مسئلہ اس بندے میں ہے. تو آپ اسی غم میں جو ہے وہ غمزدہ ہوتے رہے، آپ اپنے آپ کو کوستے رہیں، آپ جو ہے وہ کڑتے رہیں، اپنی صحت کو ڈیمیج کریں گے. بہت اچھا ہے کہ آپ کہیں اور مصروف ہو جائیں. آپ بکس پڑھیں، بکس آر دا بیسٹ کمپینین، ٹرسٹ می. لائبریری میں بیٹھیں، کتابوں کے پاس بیٹھیں، کتابیں پڑھیں. اوکے، ہیونگ سیڈ اٹ، دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں ہیں، آپ کو کوئی بہت زیادہ ابیوز کر رہا ہے، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی آپ کو ابیوز کر رہا ہے، تو ایموشنل انٹیلیجنس یہ نہیں کہتی کہ آپ چپ کر کے مسکراتے رہیں اور آپ پیشنس دکھاتے رہیں اور آپ جو ہے وہ چلتے رہیں. دیٹ از ناٹ ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس از سمپلی interpreting things as they are, okay, by seeing logical reasons. میں آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک بڑی زبردست ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بندہ تھا امریکہ میں، یہ باقاعدہ انٹرنیٹ پہ آپ سرچ آؤٹ بھی کیجیے گا. اس بندے کا نام میرے ذہن سے، میں آئی ایم ویری ویک ود نیمز، سو اس بندے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال اس کی سٹوری یہ ہے کہ ہی گاٹ a specific type of a cancer. I think اس کو پوسٹولیٹ کینسر تھا یا کسی پینکریاس کا کینسر تھا، واٹ ایور واز اٹ، اٹ واز سم تھنگ کہ ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ آپ کے پاس 4 months ہیں، 4 مہینے ہیں آپ کے پاس، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے بیکاز یہ بہت آگے کی سٹیج ہے.
وہ بندہ ایک دم سے ڈپریشن کی طرف گیا اور وہ بندہ ایک دم سے جو ہے نا سوسائڈل تھاٹس آنے لگے کہ مر تو میں نے ویسے ہی جانا ہے، تو کیا فائدہ اس زندگی کا. لیکن پھر وہ بندہ بیٹھا، انٹرنیٹ پہ بیٹھا اور اس نے ریسرچ کرنا شروع کی. یہ تقریباً آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. اس بندے نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ یہ اس طرح کی جو ڈیزیز جن لوگوں کو ہوتی ہے کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں، ڈیٹا کیا کہتا ہے، کتنے لوگ تھے اس طرح کی ڈیزیز کے اور وہ کتنا عرصہ زندہ رہے. ریسرچ کرتے 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 وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ دیر از اے ہوپ، اور بہت سے لوگ اپنی روٹین ٹھیک کر کے اپنی لائف کو پرولونگ کر گئے. اور اس چیز نے اس کو موٹیویشن دی، موٹیویٹ کیا، کیونکہ اس نے فیکٹس کی بیسس پہ، ہی وینٹ ٹو دا فیکٹس. اس بیسس پہ اس نے جب سرچ کی تو اس کو پازیٹیو باتیں ملی، موٹیویشنل باتیں ملی، اور اس چیز نے اس کو ول پاور دی. ول پاور بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اوکے، سو وین یو گیٹ دا ول پاور سو یو کین امیجن کہ یو کین فائٹ اینی تھنگ. دیکھیں زندگی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آئی کین ناٹ، نو اٹس ناٹ علی بنات. آئی کین ٹیل یو کہ وہ بندہ، آلدو علی بنات کی بھی آلموسٹ سیم ہی سٹوری ہے، لیکن دس از، یہ گورا تھا. اس نے انٹرنیٹ پہ جب سرچ آؤٹ کیا تو اسے پتا لگا کہ پیپل ود سیم ڈیزیز ہیو لیوڈ فار اے سرٹن نمبر آف ایئرس. اور ڈاکٹر کی بات میں تو نہیں آنا نا. بہرحال he went on to live 5 years, 5 to 6 years he went on to live, and he enjoyed the most of his days doing productive things. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا زیادہ ٹائم مل گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں always go for facts. سوچا کریں، بیٹھا کریں، اینالائز کیا کریں. جو بندہ جتنا انالیسس کرتا ہے، جو بندہ جتنا جو ہے نا وہ ایک چیز کا تجزیہ کرتا ہے، وہ بندہ زندگی میں بہت سکسیسفل ہوتا ہے. اوکے، آئی ایم ٹیلنگ یو دس. اب مثال کے طور پہ بہت سے سوالات آتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مجھے لیزینس ہے، کوئی کہتا ہے میں بہت پروکریسٹینیٹ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم اسٹک ان دس تھنگ، کوئی کہتا ہے آئی ایم اسٹک ان دیٹ تھنگ. اور وہ فوراً سے آ کر نا دوسروں سے سلوشن لینا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں وہ کوٹ یاد رکھیں جو چائنیز پروورب ہے. چائنیز کا ایک محاورہ ہے کہ گیو اے مین اے فش یو فیڈ ہم فار اے ڈے، ٹیچ اے مین ٹو فش یو فیڈ جنریشنز، یو فیڈ ہم فار لائف ٹائم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اللہ کے بندوں انٹرنیٹ پہ تو بیٹھو، یوٹیوب پہ تو جا کے سرچ کرو، کچھ ریسرچ تو کرو نا بیٹھ کے. امپاور ہو. کل کو آپ لوگ دوسروں کو بتائیں، کل کو آپ لوگ اپنی فیملی کو بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ آیا تھا، میں اس طرح سے نکلا اس مسئلے سے. میں کیسے نکلا؟ میں نے ریسرچ کی، میں نے فیکٹس فائنڈ آؤٹ کیے، میں نے ویڈیو سرچ آؤٹ کی، میں نے اس ٹاپک کو پڑھا جا کے کہ اصل میں یہ چیز ہے کیا، لیزینس کیا ہوتی ہے، لیزینس کیوں آتی ہے. اوکے، انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں کیوں جاتا ہے، ڈپریشن کی کیا ٹائپس ہیں، ڈپریشن کے سمپٹمس کیا ہیں، اور جو ہے وہ سیڈنس کیا ہوتی ہے، سیڈنس کی ٹائپس کیا ہیں. یوٹیوب پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. گوگل پہ اتنے لنکس آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے. مائی پوائنٹ از کہ خود سے امپاور ہوں، ٹاپکس کو سرچ آؤٹ کیا کریں، فیکٹس فائنڈنگ کیا کریں، فیکٹ فائنڈنگ کر کے باقاعدہ اس کو کولیکٹ کیا کریں. میں جیسے آپ کو آئی وش آئی کوڈ شو یو مائی ٹیبز. یہاں پر میرے جو بک مارکس ہیں گوگل کروم کے، ان بک مارکس میں میں آپ کو ذرا اپنے کچھ سم آف دا فولڈرز ان کا نام بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک فولڈر ہے ونڈرفل آرٹیکلز کا. آئی کین ناٹ شو یو رائٹ ناؤ بٹ آئی کین سی اٹ. ونڈرفل آرٹیکلز میں اتنے یونیک آرٹیکلز میں نے کولیکٹ کیے ہوئے ہیں ریلیٹڈ ٹو اسلامک آرٹیکلز کہہ لیں، سائیکالوجی ریلیٹڈ آرٹیکلز کہہ لیں، ریسرچ ریلیٹڈ آرٹیکلز کہہ لیں، جو بھی ہیں. اسی طرح ایک فولڈر بنا ہوا ہے آڈیو لیکچرز کا. اوکے، اس میں آڈیو لیکچرز ہیں بہت زبردست اسکالرس کے، بڑے اچھے آڈیو لیکچرز ہیں. اسی طرح ایک فولڈر میں جو سامنے نظر آ رہا ہے پرسنالٹی گرومنگ، جو میں کلاس ٹیچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں سارے جو میں ریسرچ کرتا ہوں ڈیٹا میں یہاں پہ رکھتا ہوں. ایک فولڈر مجھے نظر آ رہا ہے پیرنٹنگ کا. اوکے، تو پیرنٹنگ کیا ہے، پیرنٹنگ کے بارے میں جو آرٹیکلز، جو مجھے لنکس ملتے ہیں وہ میں اس فولڈر میں ڈالتا چاہتا ہوں. ایک فولڈر مجھے نظر آ رہا ہے سیڈنس کا. اوکے، کہ واٹ از سیڈنس، اور سیڈنس کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں، سیڈنس کے حوالے سے جتنا بھی کنٹینٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک فولڈر مجھے نظر آ رہا ہے یوزفل ٹرمز کا، کہ کون سی ٹرمز جو ہیں وہ بڑی یوزفل ہوتی ہیں، جو لیکچرز میں کہنی چاہیے، جو آپ کی گفتگو میں بہت زیادہ نکھار لے کر آتی ہیں. ایک فولڈر مجھے نظر آ رہا ہے ایوری ڈے سائنس کا. اوکے، یہ فولڈرز بنے ہوئے، میں سارے آپ کو متعارف کرا رہا ہوں. ایوری ڈے سائنس میں جو ہے وہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں کہ آج کل کی جو ایوری ڈے سائنس ہے
उसके बारे में कोई आर्टिकल, कोई नई चीज दरियाफ्त हुई है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। इसी तरह ब्यूटीफुल अहादीस कलेक्शन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोल्डर्स। ब्यूटीफुल अहादीस कलेक्शंस में जो हदीस मुझे बहुत अच्छी लगे, वैसे तो सारी अहादीस अच्छी, जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा छुए और मुझे बहुत ज्यादा जो है वो एकदम से हिट करे, तो वो ब्यूटीफुल अहादीस कलेक्शन, हार्ट सॉफ्टनिंग अहादीस मैंने इस फोल्डर में रखी हुई है। और भी बड़े फोल्डर है, लेकिन खैर इसमें अभी इतना हमें जाने की जरूरत नहीं। ये चीजें मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि दिस इज व्हाट यू नो पीपल हु वांट टू टीच अदर्स, हु वांट टू गेट एम्पावर्ड देमसेल्व्स, क्योंकि आज के टॉपिक है सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयरनेस। जो लोग जितना सेल्फ अवेयर होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि मैं कर सकता हूँ। देखें, आप लोग के पास खुद अपना सोल्यूशन होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम से आप गो थ्रू कर रहे हैं, जब आपके पास खुद अपना सोल्यूशन होगा, आप सर्च आउट करेंगे, आप बैठेंगे। पहली बात, जब आप बैठेंगे, आप सर्च आउट करना शुरू करेंगे, आपके पास वैसे ही फ्री टाइम नहीं होगा। ये जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन और गम और इस स्टेट में होते हैं ना, असल में बात ही इनके पास फ्री टाइम बहुत होता है। और फ्री टाइम में शैतान बहुत ज्यादा हावी होता है। शैतान नेगेटिव थॉट्स डालता है, शैतान वसवसास डालता है, शैतान जो है वो ज़ाहिर है इंसान को डिमोटिवेट करता है। इसलिए अपने आप को बिजी करें, इसलिए कोई मसरूफियत निकालें अपनी। अब मसरूफियत हम किस तरह की निकाल रहे हैं? टिकटॉक वीडियोस, हम टिकटॉक वीडियोस देख रहे हैं, हम समझ ओके, सॉरी, मैं बीच में मेरी स्ट्रीम जो है वो आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हम ये समझते हैं कि मसरूफियत का मतलब है कि हम बस कॉमेडी वीडियोस देखें। देखिए, ठीक है, तंजो मजाक, हंसी मजाक एक हद तक ठीक है, लेकिन वो कोई खास आपकी पर्सनैलिटी में एडिशन नहीं कर रहा। इसलिए अपनी बहुत अच्छी मसरूफियत बनाएं, अपने प्रॉब्लम को खुद सर्च आउट करें, अपने प्रॉब्लम के हवाले से रिसर्चेस पढ़ें, फैक्ट्स पढ़ें, और बाद में एनालाइज करें कि आपका प्रॉब्लम क्या है, एंड हाउ यू कैन change the way you think and change your mindset and how you can solve your own problem। और कल को आप लोग सोचें, बॉम्ब बन जाएंगे। आप लोग जो है वो लोगों को जाकर बताएंगे कि मैं निकला था इस प्रॉब्लम से, कैसे निकला था। सो दिस इज व्हाट आई मीन। वो जो चाइनीज प्रोवर्ब है कि गिव अ मैन अ फिश, यू टीच यू फीड हिम फॉर अ डे, एंड टीच अ मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ। आप उसकी जनरेशंस को फीड कर देंगे। ओके, तो अपने आप को पहचानो। आप लोगों में बहुत टैलेंट है, आप लोग सर्च आउट करके पता नहीं खुद क्या बन सकते हैं, बट नेवर गो फॉर फेम। ओके, मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे ये ना आपके माइंड में है कि मैं जब सब सीख लूंगा तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। नेवर गो फॉर फेम। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके हक में ये इज्जत लिखी है, पब्लिक की इज्जत लिखी है, तो पहुंच के रहेगी आपको। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है, मैंने अपने प्रॉब्लम से बाहर आना है। अल्लाह ताला ने मुझे माइंड दिया, अल्लाह ताला ने मुझे कैपेसिटी दी है। ओके, आई हैव टू यूज दैट कैपेसिटी। इसलिए चीजों पर वक्त जाया मत करें, खुद से सर्च आउट करें, खुद से एम्पावर हो। ओके, दिस इज माय फर्स्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं कि हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनके क्या साइंस होते हैं। ओके, सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ लाइक 13 to 14 साइंस, वील डिस्कस देम वन बाय वन। ओके जी, here it is, number one sign। Number one sign is very common, you think about feelings। जो बंदा जिसका इमोशनल कोशेंट हाई है, वो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में ज्यादा सोचता है। अपनी फीलिंग्स तो ठीक है, हर कोई सोचता है। और ये चीज बताऊं कैसे आती है? कोई बंदा ये कहे कि यार मैं बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब हूँ, मैं बहुत इंसेंसिटिव हूँ। आई अंडरस्टैंड, इंसान एक खास रूटीन को फॉलो करते करते एक टाइम आता है कि वो सिर्फ अपना सोचता है। ओके, हो जाता है ये। अब इस सर्कल से बाहर कैसे निकलना है कि आप सिर्फ अपना ना सोचें, आप दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखें। इस हवाले से एक तो घर का माहौल बहुत मैटर करता है, माँ बाप की तरबियत बहुत मैटर करती है। ओके, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, कुछ लोग बहुत इंसेंसिटिव होते हैं। अब हमारी जो रूटीन्स है ना, मुझे बहुत खौफ आता है इस रूटीन से, ये जो आजकल हमारी रूटीन्स है। मैंने अपने कई लेक्चर्स में डोपामीन का जिक्र किया है। डोपामीन एक हमारा केमिकल है, विच इज नॉट अ बैड थिंग,
Dopamine is responsible for happiness, sense of elation, adrenaline rush वगैरह वगैरह. डोपामीन हमें चाहिए. However, डोपामीन की मिकदार जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो लिटरली इंसान इंसेंसिटिव बन जाता है, इंसान सेल्फ एब्जॉर्ब बन जाता है, इंसान जो है वो ज़ॉम्बी बन जाता है. वो कहता है कि हर चीज मुझे चाहिए, अभी मिलनी चाहिए, अभी मिलनी चाहिए. इसलिए लाइफस्टाइल बदले. देखें, ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेनमेंट करना, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मूवीज़, टीवी सीरीज़, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपको मज़ा दे रही हैं, अगर वो आपकी रूटीन में ज़्यादा है तो फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि आप इनसेंसिटिव से इनसेंसिटिव होते जाएंगे. मिसाल के तौर पे आप में सेक्रीफाइस का एलिमेंट बहुत कम हो जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू सेक्रीफाइस फॉर अदर पीपल. मिसाल के तौर पे आपकी रूटीन ही ऐसी है कि आपने दिन में 4 मूवीज़ देखनी होती हैं. अब कोई गेस्ट आ गया या माँ बाप ने कोई काम दे दिया या आप मैरिड हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो फिर आप स्ट्रेस की तरफ जाएंगे क्योंकि वो सेक्रीफाइस का एलिमेंट नहीं बना हुआ. इसलिए माय एडवाइस टू यू, अपनी लाइफस्टाइल को देखें, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे काम करें जिससे दूसरों को ज्यादा फायदा हो रहा है. दूसरी टिप ये है कि दूसरों के बारे में बस सोचना शुरू कर दें इससे पहले कि आप हालात को मिस इंटरप्रेट करें. मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, दोस्तों में झगड़े हो जाते हैं. मिसाल के तौर पे आपका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया, दोस्त ने आपको कोई कड़वी बातें कह दी या घर वालों को कड़वी बात कह दी, या आपको अपनी बहन जो है वो नजर आ रही है कि आपके साथ बहुत सख्त हो गई है अचानक, या आपका भाई आपके साथ अचानक बहुत ज्यादा सख्त मिजाज हो चुका है. तो पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको गुस्सा चढ़े और आप कहें हाउ डेयर ही और शी, इसने मेरे साथ किया क्यों ऐसा, इसकी हिम्मत कैसे हुई. आपका वो अंदर का चौधरी साहब जो पाकिस्तानी मर्दों का खास तौर पे होता है वो जाग गया कि मेरे साथ इसने ऐसा कैसे कर लिया. दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि आप ये सोचें कि यार व्हाई इज दिस पर्सन बिहेविंग लाइक दिस, ये ऐसा तो नहीं था या ये ऐसी तो नहीं थी, क्या चल रहा है इस बेचारे के साथ, आया इसको कोई स्ट्रेस है, क्या ये इज ही और शी गोइंग थ्रू समथिंग. तो भाई इससे पहले कि आप उसको डांट डपट करें, इससे पहले कि कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर मुझे एटीट्यूड दिखाया तो मैं 10 टाइम तुम्हें ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊंगा, तो ऐसे लोग जो है वो इंसेंसिटिव होते हैं, जो दूसरों की मुश्किल समझे बगैर उन्हें एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं कि इसने मुझे ये कहा अब ऐसी की तैसी. आप उसके पास बैठें, उससे पूछें क्या मसला है, कोई मसला है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, आप ऐसे तो नहीं थे, आप कभी ऐसे नहीं थे, क्या वजह है. हो सकता है वो आपको कुछ बताए, हो सकता है सिर्फ ये पूछना ही उसके लिए काफी हो, वो खुश हो जाए कि चलो बड़ी बात है इन्होंने मुझसे पूछा तो आके. इसलिए बी सेंसिटिव, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखें. ये सोचें अगर किसी को गुस्सा चढ़ रहा है तो क्यों चढ़ रहा है, अगर कोई लेजी हो गया अचानक से डिमोटिवेट हो चुका है क्यों हो चुका है. हो सकता है वो आपके ताने खा खा के डिमोटिवेट हो गया. ये हम सोचते ही नहीं कि हमारी जुबान कैसी है. हम जो है घर वालों को या बीवी को या शौहर को या कोई भी हो सकता है उसको आते जाते टॉन्ट करते हैं. अब जब आते जाते टॉन्ट करते हैं उसको, आते जाते जो है डिमोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन से डाउन जाती है. और जब डाउन से डाउन जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया, हालांकि हम उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख रहे कि हमारी जो इतनी लंबी चौड़ी जुबान है, 6 फुट की हमारी जो जुबान निकली हुई है, ये जुबान से उस बंदे को कितना या उस बंदी को कितना ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, ये हम नहीं देखते. इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो लोग हमेशा दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं. ये बहुत ज़रूरी है, एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है. देखें, जितनी भी इस्लामिक रूटीन है, इबादत है, हमें एम्पैथी तो सिखाती हैं. और हमें क्या सिखाती हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें, कितनी एम्पैथी की तालीम दी गई है उसमें. तो जितना ऐसा लिटरेचर पढ़ेंगे आप लोग एम्पैथेटिक हो जाएंगे, आप लोग सॉफ्ट हो जाएंगे, आप लोग जेंटल हो जाएंगे. हमारे नबी की जेंटलनेस से जो है वो उसको आइडियल बनाए, उस जेंटलनेस को आइडियल बनाए. ओके, यू शुड प्रैक्टिस दिस थिंग. नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ कोई ऐसा मसला हो कि किसी ने आपको हर्ट किया है या कोई आपके साथ गलत रवैया रख रहा है, इससे पहले कि आप कुछ अपने मुतालिक इंटरप्रेट करें, आप पहले ये सोचें कि व्हाट इफ दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग. ठीक है, ये चीज आपको बहुत जरूरी है आपके लिए सोचना. तो ये पहला साइन हो गया कि इमोशनल इंटेलिजेंट लोग जो है दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं. नंबर 2, you pause. The pause is as simple as taking a moment to stop and think before you speak or act. आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे होंगे
ओके, लाइव स्ट्रीमिंग इज बैक जी। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि आपने जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनके चेहरे से विजडम टपक रहा होता है और जो बहुत ठहर ठहर के बात करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि तेज बोलने वाले जो है सारे बेवकूफ होते हैं। मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि वो सोच समझ कर बोलते हैं। ठीक है, वो पॉज लेकर बोलते हैं। जैसे आपने कुछ मूवी कैरेक्टर्स देखे होंगे, जैसे आपने कुछ ड्रामा सीरियल कैरेक्टर्स देखे होंगे। यहाँ पे मैं वैसे एक बंदे को कोट करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल ये ड्रामा मशहूर भी बड़ा है। एर्तुग्रुल का अगर आप लोगों ने कैरेक्टर देखा है, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कभी, बहुत सोच समझ के बात करता है, वो बहुत सोच समझ के बोलता है। ठीक है, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। अब जो लोग पॉज लेकर बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि उनके माइंड में क्या चल रहा होता है? देखें, वो हालात को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, वो नपा तुला बोलते हैं, नपी तुली बात करते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है ये वाला गुर सीखना। सोचे समझे बगैर कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। ठीक है, उसका इम्पैक्ट हमें पता होना चाहिए। ओके, सो यू शुड ऑब्जर्व सच पीपल जो पॉज ले लेके बात करते हैं। उनके साथ बैठे, उनसे सीखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गुफ्तगू करते थे? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू इतनी जी जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू इतनी, एक तो नरम गुफ्तगू की स्पीच में, दूसरी बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इतना ठहर ठहर के बात करते थे और इस पेस पे बात करते थे। बड़ी खूबसूरत पेस होती थी उनकी जो बात करने की है ना। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स काउंट कर सकते हैं आप। जब वो गुफ्तगू करते थे ना, तो यू कुड काउंट द वर्ड्स कि इन्होंने कितने वर्ड्स बोले हैं। तो ये है असल में गुफ्तगू करने का तरीका। तो यू शुड प्रैक्टिस दिस के थिंक बिफोर यू टॉक। पॉज लेने का ये मतलब है। ओके, नंबर थ्री, you strive to control your thoughts. People with high emotional intelligence, जिनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी एक ये बड़ी ख़ास बात है कि वो इससे पहले कि वो कुछ बोलें, तो वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी आदत है और इस्लाम हमें यही सिखाता है कि अपने वसवसास को कंट्रोल करो। के इसी तरह इस्लाम हमें सिखाता है कि आउज़ बिल्ला पढ़ो। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने नफ्स को कंट्रोल करो। तो देखें, इट ऑल स्टार्ट्स विद थॉट्स। पहले एक थॉट होता है, वो थॉट सोचते 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 एक्शन बन जाता है, इंसान की बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। मैं आपको कितनी मिसालें दे सकता हूँ कि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्होंने
Okay, ji, I am back, and once again, sorry, there was a connection issue, and I've connected with another device. So I hope this device will work just fine. So let's continue. Sorry for the interruption. So we were discussing के इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनके क्या साइंस होते हैं. मैं आपको जो बात बता रहा था एक्चुअली, इफ समवन कैन रिमाइंड मी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं एक तो तीसरे जो है ना पॉइंट की बात कर रहा था कि यू स्ट्राइव टू कंट्रोल योर थॉट्स. आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, इसमें स्ट्राइव करते हैं बहुत ज्यादा. और मैं आपको ये बता रहा था कि देखें, एक चीज एक सोच से ही शुरू होती है, और सोच जो है ना वो बढ़ते 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 एक्शन बन जाता है. मैंने आपको मिसाल ये देनी थी, मुझे बिल्कुल याद आ गया कि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो किसी भी इंटरव्यू से पहले या किसी भी ऐसी चीज से पहले, जाहिर है जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उससे पहले ये सोचने लग जाते हैं कि मैंने फेल होना है, मैंने फेल होना है, मैं ये पास नहीं कर सकता, मैं ये पास नहीं कर सकता. अब जाहिर है ये नेगेटिव थॉट्स हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स बढ़ते 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 इस हद तक हावी हो जाते हैं कि उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज ही फेलियर की बॉडी लैंग्वेज बन जाती है. और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज से फेलियर जाहिर हो रहा है, आई वी कैन टेल फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज कि ये बंदा फेल होगा, क्योंकि जाहिर है कि वो खौफ और वो स्ट्रेस उस पर हावी हो चुका है. इसके बहुत से जाहिर है एंग्जाइटी को कम करने के टिप्स होते हैं. बेस्ट इज दुआ, बेस्ट इज अज़कार, बेस्ट इज नोइंग योर सेल्फ, बेस्ट इज नोइंग दैट अल्लाह इज द राज़िक. कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ओके, और रिलैक्स होकर जाएं. अगर किसी बात का जवाब नहीं भी आता तो जाकर कह दें मुझे नहीं आता, इसका मुझे नॉलेज नहीं है. सो बीइंग कंपोज, बीइंग रिलैक्स इज द की. बट माई पॉइंट इज कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको गवर्न करेंगे, और फिर वो आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे. ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल, दे कंट्रोल, दे स्ट्राइव टू कंट्रोल देयर थॉट्स. इस चीज की आदत बना लें. ओके, वसवसास को कंट्रोल करना सीखें. नंबर 4, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यू बेनिफिट फ्रॉम क्रिटिसिज्म. आप क्रिटिसिज्म से बेनिफिट करते हैं. ओके, आप क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक नहीं समझते. मिसाल के तौर पे आप जो है वो कुछ काम करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में, या किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो एकदम इनकार कर दें या वो एकदम डिस्करेज कर दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके खिलाफ है, ना इसकी ये इंटरप्रिटेशन है कि आपका काम बेकार का है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दोबारा नई अप्रोच के साथ आए, आप उनसे आर्ग्यू करें इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैनर, आप उन्हें कन्विंस करें कि ये काम हो सकता है और ये काम ऐसे होगा. जब वो देखेगा ये बंदा कन्विंस कर रहा है, वो मजीद इंप्रेस होगा आपसे कि ये बंदा तो वाकई ही, इसमें तो दम है, क्योंकि मेरे इनकार करने के बावजूद या मेरे रिजेक्ट करने के बावजूद ये दोबारा आ रहा है, कन्विंस कर रहा है. तो ये चीज एटीट्यूड होती है, और ये भी इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है कि आप क्रिटिसिज्म को जो है वो पर्सनल अटैक ना समझें, बल्कि क्रिटिसिज्म से इंप्रूव करने की कोशिश करें. ओके, हाउएवर सम पीपल दे ओवर क्रिटिसाइज, तो उनसे बचने की कोशिश करें, वो टॉक्सिक लोग होते हैं. ठीक है, किसी ने पूछा है कि डिप्रेशन की काउंसलिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं. बिल्कुल करा सकते हैं, और करानी चाहिए. देखें, डिप्रेशन इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये एक डिजीज है. सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत फर्क है. मैं जब यहाँ पर कह रहा हूँ ना कि आप खुद से रिसर्च करें, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पर पहुंचा हुआ है वो खुद से सर्च करना शुरू कर दे. उसने क्या सर्च करना, वो बेचारा तो वैसे ही पता नहीं किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है. तो काउंसलिंग लेनी चाहिए और ले सकते हैं. ओके, नंबर 5, यू शो ऑथेंटिसिटी. अब यहाँ पर क्या मतलब है, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश किया करें. ऑथेंटिसिटी से मुराद है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनकी जबान पे वही चीज होती है जो उनके दिल में है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के दिल में ये है कि मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, तो वो उसके मुंह पे जाके कह दे मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, और बाद में वो इस बात पे इतराता रहे कि मेरी बहुत हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है. या एक बंदा जो है उसके दिल में आ रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं, और वो किसी के मुंह पे जाकर कह दे कि मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, और कल को वो फख्र करे कि मैं बहुत इमोशनल इंटेलिजेंट. देखें, बीइंग ऑथेंटिक का ये मतलब नहीं है, और दिल की बात मुंह पर होने का ये मतलब नहीं है कि जो दिल में आ रहा है वो मुंह पर होने चाहिए. इससे कहने का मतलब नहीं है, ये है कि वो डबल फेस नहीं होते, वो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से, अच्छे तरीके से कन्वे करते हैं. ओके, वो इस तरह नहीं होते कि
کسی نے ان کی ڈسرسپیکٹ کی ہے تو وہ دل میں رکھی جائیں، دل میں رکھی جائیں، کڑتے جائیں، اس بندے کو بتائیں نہ، اور بعد میں کوئی 2 سال بعد وہ بندہ ملے تو اسے بتائیں کہ 2 سال پہلے آپ نے مجھے کہا تھا، اس لیے میں نے آپ سے ملنا چھوڑ دیا، آپ کی یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی. تو وہ بندہ حیران ہوگا، وہ کہے گا کہ یار اس وجہ سے آپ نے مجھ سے ملنا چھوڑا تھا، تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اپنی غلطی کو کریکٹ کرتا. ہر بندے کا مذاق کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. میرے لیے جو مذاق تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا، آپ اس کو بہت برا فیل کر گئے، تو بتاؤ تو صحیح. تو کنوے کریں اپنی فیلنگز کو، اوتھینٹک رہیں اپنے ایموشنز میں. نہ کرنی آنی چاہیے آپ کو. آپ کو جو ہے وہ بجائے کہ آپ ہاں کر دیں ایک پروجیکٹ کے لیے، ایک ذمہ داری کے لیے، اور بعد میں سوچیں کہ یہ پروجیکٹ مجھے نہیں ذمہ لینا چاہیے تھا، اور پھر راتوں رات جو ہے وہ آپ کو پیٹ میں دردیں اٹھیں، اور صبح آپ اٹھ کے کال کریں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، میں آج نہیں آ سکتا، یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتا. اس سے آپ کی امیج بھی ڈاؤن ہوگی. اینڈ دا ریزن آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیونکہ آپ نے نو نہیں کیا. سو یو شوڈ بی ایبل ٹو سے نو ایز ویل. یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو معذرت ایز ویل. آپ کو معذرت کرنی بھی آنی چاہیے، لیکن اچھے انداز میں. اوکے، منہ پھٹ نہیں بن جانا. اوتھینٹک ہونے کا مطلب منہ پھٹ نہیں ہے. اوتھینٹک ہونے کا مطلب بدتمیز نہیں ہے. کچھ لوگ جیسے کہ اشفاق احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے کہ رٹ لگائے دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں. یعنی وہ اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ جو ان کے منہ پر بات آ رہی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اگلے کی دل آزاری ہو جاتی ہے. جب وہ کہتا ہے آپ نے میری دل آزاری کی، تو وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، میں تو بھائی اسی طرح ہوں، میں تو جو ہے نا وہ سچ بولتا ہوں، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹائپ ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹائپ نہیں ہے. یہ انسینسٹیو لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنی بیہیویئر کو کریکٹ کرنا چاہیے. ان لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے دوسروں کے بارے میں. اوکے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ دل آزاری کرنا یہ جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. بات بڑے اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا، اور یہ ڈاکٹر العارفی اپنی بک انجوائے یور لائف، جو بڑی زبردست کتاب ہے، زندگی سے لطف اندوز ہوئی ہے، اس کتاب میں مینشن کرتے ہیں واقعہ. سچا ہے کہ پتہ نہیں فرضی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، بہرحال واقعہ بڑا زبردست ہے. ڈاکٹر جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا. اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور اس نے کہا کہ یار میں نے خواب دیکھا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرو. وزیر نے کہا بتائیے. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے دانت گر رہے ہیں، اور فرنٹ کے 2 دانت جو ہیں وہ بچ گئے. وزیر نے کہا اوہو بادشاہ سلامت، یہ تو بہت برا خواب ہے. بادشاہ سلامت، یہ تو اتنا خوفناک خواب ہے. تو بادشاہ ایک دم پریشان ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ کیا مطلب، کیا برا خواب ہے، مجھے ذرا بتاؤ. آپ دیکھیں بادشاہ کو اس نے پریشان بھی کر دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے گھر والے مر جائیں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے. بادشاہ کو جب یہ بات پتہ لگی، بادشاہ کو اتنا غصہ چڑھا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو تو جیل میں ڈالو نا، ذرا زندان میں جا کے ڈالو. اور پھر اس نے ایک اور وزیر جو سیکنڈ بندہ تھا اس کے کورٹ میں، اس کی طرف ٹرن کیا، اس کی طرف متوجہ، اور اس کو کہا کہ بادشاہ مجھے ذرا وزیر بتاؤ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، تم بڑی اچھی انٹرپریٹیشن کرتے ہو، یہ تو بیوقوف ہے، اس نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ہے، تم بتاؤ. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. تو بادشاہ ایک دم جو حیران ہوا. بادشاہ کی توجہ ایک دم اس وزیر پہ آ گئی. بادشاہ نے کہا اچھا اچھا خواب ہے، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا کہ آپ اپنی سلطنت کو اکیلے انجوائے کریں گے، ٹائم آئے گا. بادشاہ نے جب یہ بات سنی، بادشاہ بڑا موٹیویٹ ہوا. بادشاہ نے کہا اچھا مجھے لمبی عمر دے گا اللہ، تم نے صحیح تعبیر کی. اور بادشاہ نے اسے اشرفیاں دی. اب دیکھیں دونوں نے سیم بات کی ہے، بات سیم ہے کہ بادشاہ اینڈ میں اکیلا رہ جائے گا، اس کی فیملی مر جائے گی. لیکن پہلے والے نے کس طریقے سے بات کی، دوسرے والے نے کس طریقے سے بات کی. پہلے والا منہ پھٹ تھا، پہلے والے نے کہا سچ کڑوا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. بادشاہ ہرٹ ہوتا ہے تو ہرٹ ہوتا رہے، میں کیا کروں. اس نے کہا میں سچ بتاؤں گا. دوسرے والے نے بھی سچ بتایا، لیکن سچ بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو جس بندے نے سچ بتانے کا طریقہ نہیں سیکھا وہ کیسے گرو کرے گا اپنی کمپنی میں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ کمپنی میں میٹنگ چل رہی ہے، میٹنگ میں بیٹھا منہ پھٹ ہو رہا ہے، فلانے کی جو ہے وہ فالٹ سامنے لا رہا ہے، فلا سامنے لا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ بندہ کبھی مینیجریل پوزیشن پہ پہنچے گا؟ کیا وہ بندہ گرو کر کے کبھی اوپر آئے گا؟
جو دل دکھاتا ہے لوگوں کا، جو دل آزاری کرتا پھرتا ہے لوگوں کی، کیسے وہ بندہ اوپر آ جائے گا؟ ہمیشہ پازیٹیو بندہ اوپر آتا ہے. اوکے، تو سچ تو بولنا ہے لیکن سچ بولنے کا طریقہ سیکھنا ہے. اوکے، سو دس واز دا نمبر 5 sign that you show authenticity. You try your best to tell the other people what you're going through, what you are feeling. ٹھیک ہے، تو یہ authenticity ہوتی ہے. اور you learn to say no and you learn to say the truth the right way. Number 6, you demonstrate empathy. آپ ایمپتھی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ فیل کرتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیا ہی خوبصورت بات ہے. ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا خوبصورت بات کی کہ آپ نے کسی کو جج کرنا ہے، اس کے ساتھ ٹریول کرو اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤ. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی حکمت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ ٹریول کیا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اور مجھے 5 منٹ میں سمجھ لگ جاتی ہے اس کا. اب آپ لوگ ڈر نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی دوست جو ہے میرے ساتھ کھانا ہی نہ کھائے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 5 منٹ میں ہم جج کر لیتے ہیں کہ کون کتنا ایمپیتھیٹک ہے، کون جو ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے. اوکے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ جج کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، میں آپ کو اپنے ایک دوست کی بات بتاتا ہوں. میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ہم کابلی پلاؤ کھا رہے تھے. اب میں اور وہ ایک ہی پلیٹ سے کھا رہے تھے. اوکے، کیونکہ وہ کافی بڑی پرات سی تھی، اور ٹرے کہہ لے، پرات تو بہت بڑی ہوتی ہے، ٹرے سے ہم کھا رہے تھے. بوٹی بڑی سخت تھی اس کی، کابلی پلاؤ کی، کیونکہ وہ بیف پلاؤ تھی. اب اس کی ایمپتھی چیک کریں اس بندے کی جس کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا. میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اس نے خود ریئلائز کیا، اس نے بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے، بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے میرے سامنے رکھے، اپنے سامنے بھی رکھے. کس لیے؟ میرے لیے ایز کریٹ ہو جائے. میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے خود فیل کیا کہ بوٹی بہت سخت ہے تو شاید ان سے کاٹنے میں دقت ہو، تو میں خود چھوٹے چھوٹے پیس کر کے رکھتا ہوں، ان کے لیے آسانی ہوگی. آپ یقین کیجئے یہ بات میں نے ایسی پک کی اس بندے سے کہ میں اب جس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں ایک پلیٹ میں، میری کوشش ہوتی ہے میں ایسے کروں. یہ میں نے اس سے پک کر لی نا پازیٹیو بات. اور یہ ایک بات کافی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے صرف اپنا نہیں سوچ رہا ہے، اس کی نظر دوسرے پر اس لحاظ سے ہے کہ دوسرے کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے میری. اس لحاظ سے نہیں ہے کہ دوسرا کہیں میری بوٹی نہ کھا جائے، وہ والی نظر نہیں رکھنی، بلکہ یہ والی نظر رکھنی ہے کہ کہیں دوسرے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اوکے، سو اسی طرح میں نے کئی لوگ کو آبزرو کیا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ٹیبل پہ، تو ان میں سے ایک دوسروں کو پانی ڈال ڈال کے دے رہا ہوتا ہے. اس کی نظر ہوتی ہے کہ ان کی پلیٹ ایمپٹی ہو چکی ہے، ان کو ڈال دوں، اس کو سویٹ ڈش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کو ڈال دوں. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر. اوکے، کہ آپ جب کوئی کسی کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں، اس ایکٹیویٹی میں نظر آ رہا ہونا چاہیے کہ یو فیل اباؤٹ دی ادر پرسن. اب یہ چیز آپ چھوٹی چھوٹی لائف کے آپ ایونٹس میں ایگزیبٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی پبلک پلیس سے کولر لگا وہاں سے پانی پی رہے ہیں، تو پانی پی کر گلاس دھو کر رکھ دیں، یہ احساس ہے. اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا نا کہ اس بندے نے احساس کیا. جو اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ ایز کریٹ کرے گا، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ اس کی لائف میں ایز کریٹ کرے گا کہ نہیں. اور خدا کا واسطہ پبلک ٹوائلٹ یوز کرتے ہوئے دوسروں کے لیے ایز کریٹ کریں. خیال کریں آپ کے بعد بھی کسی نے ٹوائلٹ میں آنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اوکے، جس سے آپ احساس کو شو کرتے ہیں، فیلنگز کو شو کرتے ہیں کہ مجھے دوسروں کا احساس ہے. اپنے نیبرز کا احساس کریں، اپنے نیبرز کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ بنے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ بنے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں. اور سفر کرتے ہوئے یقین کریں جو بندے کا آپ سفر کرتے ہوئے باہر آتا ہے وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں باہر نہیں آتا. میں نے اتنا زیادہ سفر کیا ہے، سفر انگلش والا، اردو والا، انفیکٹ اردو والا، انگلش والا نہیں. اوکے، SUFFER نہیں بلکہ سفر. میں نے ماشاءاللہ بہت سفر کیا ہے، اور میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے، گروپس میں سفر کیا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ سفر کیا ہے. اور بہت کچھ بتاتا ہے آپ کو سفر اگلے کے بارے میں. اوکے، اس کا سارا کیریکٹر، اس کی ساری شخصیت باہر آ جاتی ہے جب آپ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو سفر کے بھی باقاعدہ آداب ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ جب آپ نے انفیکٹ لائف پارٹنر بھی سلیکٹ کرنا ہے نا، تو پھر ایک بات میری یاد رکھیں، آپ نے اپنے ماں باپ کو اکثر کہتے سنا ہوگا یہ خاندانی ہے، یہ خاندانی لوگ ہیں، خاندانی گھرانے سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، اوکے، یہ احساس کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو یوتھ میرے لیکچر سن رہی ہے، سیشن اٹینڈ کری، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایسے انسان کی تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، پیسہ ہونا چاہیے، تنخواہ بڑی اچھی ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن خدا کے لیے گو فار سچ اے پرسن جس میں ایمپتھی ہے، جو احساس کرنے والا ہے۔ یہ چیز کیسے پتہ لگے گی؟ فیملی کو آبزرو کر کے وہ چیزیں فوراً پتہ لگ جاتی کہ کیا ہے فیملی سسٹم، کتنا احساس ہے، کتنا جو ہے وہ رکھ رکھاؤ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ all of these things will become clear جب آپ اس سائٹ پر جاتے ہیں، رشتہ کرنے کی سائٹ پر جاتے ہیں، اوکے۔ تو this is my tip for all of the people who are looking for life partners کہ حسن، پیسہ، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ always go for a person who is empathetic and religion should make you empathetic, okay, but unfortunately religious لوگوں میں بھی empathy کم ہو چکی ہے۔ داڑھی تو ہوگی، پردہ تو ہوگا، لیکن ایمپتھی بہت کم ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ لائف میں کچھ ایونٹس ایسے ہوئے کہ بندہ انسینسٹیو بن گیا۔ سو پلیز بی کیئرفل۔ نمبر 7، یو پریز ادرس، یو گیو کریڈٹ ٹو ادرس۔ یہ 7ویں کوالٹی ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کی۔ اور ایک اور بات کہ چونکہ ٹائم کم ہے، میں معذرت کرنا چاہوں گا، آج کا ٹاپک سیلف اویئرنیس تھا، اور وہ ان اٹ سیلف لمبا ٹاپک ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کر لیں گے۔ آج ایٹ لیسٹ چلیں ہم یہ 13-14 سائنس ڈسکس کرتے ہیں۔ سو نمبر 7 سائن از یو اپریشیٹ ادرس، یو پریز ادرس، یو گیو کریڈٹ ٹو ادرس۔ دیکھیں، لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنی کامیابی کا کریڈٹ ٹیم کو دیتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ اگر آپ نے لیڈرشپ لرن کرنی ہے تو اس سے لرن کریں۔ اور باس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ناکامی کا بلیم ٹیم پر ڈالتا ہے، اور اپنی کامیابی کا جو ہے وہ سر چشمہ اپنے آپ کو دیتا ہے کہ میں، اٹ از بیکاز آف می، میں نے سارا کچھ کیا۔ اس لیے پلیز لرن ٹو اپریشیٹ پیپل، اپنی لائف میں پازیٹیو الفاظ لے آئیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، آئی ریئلی اپریشیٹ، سو نائس آف یو، ویلکم، اوکے، آل آف دیز آر ورڈز جس سے آپ لوگوں کو شکریہ کرتے ہیں۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اوکے۔ سو یو ہیو ٹو شو تھینکس بائی یور ایٹیٹیوڈ، یو ہیو ٹو اپریشیٹ ایچ ادر، اسپیشلی ہسبینڈ اور وائف اور فیملی والے جو ہیں ان کو بہت ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں بلکہ آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں جو میرڈ کپلس ہیں، اور آپ کو اس ٹپ کا بہت فائدہ ہوگا، میں نے شاید پچھلے لیکچرز میں بھی یہ ٹپ دی تھی۔ آپ لوگ ایک ایکٹیویٹی کریں، اپریسیشن جرنل۔ یو کیپ اے ڈائری، یو کیپ اے رجسٹر، یو کیپ جو بھی ایک رجسٹر ٹائپ چیز رکھ لیں، جرنل کا نام اسے دیں، اور وہ رجسٹر یا وہ ڈائری آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ اور آپ کا پارٹنر، یعنی آپ کا لائف پارٹنر، وہ سب سے زیادہ جاتے ہیں۔ اور اس بات پہ آپ کو ہنسی آئے گی کہ سب سے زیادہ انسان دن میں واش روم جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں لوگ واش روم سب سے زیادہ جاتے ہیں۔ آپ اس جرنل کو واش روم کے باہر یا واش روم کے اندر اگر کہیں آپ کو جگہ مناسب لگتی ہے وہاں پر رکھیں۔ اب ایکسرسائز یہ ہے کہ جب بھی آپ واش روم میں جائیں گے تو آپ اپنے پارٹنر کی کوئی ایک کوالٹی لکھیں گے جا کے، اوکے۔ آپ یا اس دن کے حوالے سے پارٹنر میں جو اچھی چیز آپ کو لگی ہے وہ لکھیں گے جا کے کہ آج اس نے میرے لیے یہ کیا۔ مثال کے طور پہ آج میں تھکا ہوا آیا تو میری وائف نے میرا خیال کیا، اور ان کو میرے چہرے پہ پسینہ نظر آ رہا تھا تو انہوں نے میرے لیے پانی رکھا میرے سامنے، اوکے۔ تو یہ اس چیز کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اینڈ آئی ریئلی لو دا جیسچر۔ یہ ان کا جیسچر تھا اور میں اس کے حوالے سے بہت خوش ہوں۔ دیٹس اٹ، آپ نے لکھ دیا۔ اسی طرح نیکسٹ ٹائم جب آپ گئے تو آپ کو کوئی اور چیز اچھی لگی، اور ضروری نہیں کہ ڈیلی آپ یہ کریں، یہ میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، 2 دن بات کر لیں۔ پوائنٹ از کہ ایک ہفتے بعد دونوں پارٹنرز اس جرنل کو، اس ڈائری کو پڑھیں، اس میں تعریفیں لکھی ہوں گی۔ یہ تعریفیں آپ کے سب کانشیس میں جائیں گی کہ میرا پارٹنر اپریشیٹ کرتا ہے میری اس چیز کو، اور اگلی بار جب لڑائی ہونے لگے گی یا شیطان آنے لگے گا یا نیگیٹیوٹی آنے لگے گی تو آپ کے ذہن میں وہ تعریفیں چلیں گی، اور ان کو بھی پتہ لگ جائے گا آپ کے پارٹنر کو کہ میرا کون سا جیسچر انہیں سب سے زیادہ پسند ہے، تاکہ میں اس کو ریپیٹ کروں۔
اوکے. تو یہ بڑی زبردست ایکسرسائز ہے, اس کو آپ پلیز اپنی لائف میں پریکٹس کر کر دیکھیے. سو نمبر 7th پوائنٹ از دیٹ دے اپریشیٹ, دے جزاک اللہ خیر. اوکے, اچھا, دے اپریشیٹ اینڈ دے پریز ادرس. نمبر 8, emotional intelligent people will always give helpful feedback. What is meant by helpful feedback? دیکھیں, اب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک مزے کی بات کہی تھی کہ بہت سی خواتین کی یہ شکایت ہوتی کہ ہمارے شوہر ہمیں ٹائم نہیں دیتے. شوہروں سے پوچھا جائے, فیڈ بیک لی جائے, وہ کہتے ہیں کہ میں 4 گھنٹے تو ان کے ساتھ رہتا ہوں اور میں کیا کروں. تو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ 4 گھنٹے ساتھ رہنا اور لاسٹ ہونا, کوئی بات نہ کرنا اور منہ بنائے بیٹھے رہنا, اور 10 منٹ ساتھ ہونا اور بہت کنسٹرکٹیو بات کرنا, بہت انوالو بات کرنا, دیٹ از مچ بیٹر دین سٹنگ آئیڈل فار 4 hours. اوکے, تو یہ لوگ جو ہے نا یوزفل فیڈ بیک دیتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ. جیسے مثال کے طور پہ آتے جاتے اگلے کی ایسی تعریف کی, اگر یہ ورک پلیس میں ہے تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی نے ٹائی لگائی آج نئی, تو انہوں نے نوٹ کر کے کہا نائس ٹائی, اٹ سوٹس یو, یا یہ والا کلر سوٹس یو, ٹھیک ہے. یا کسی کی کوئی اور چیز نوٹ کی تو اس کی تعریف کر دی, لیکن بڑی کنسٹرکٹیو قسم کی تعریف کر دی. اور جب فیڈ بیک دیا تو بہت اچھا فیڈ بیک دیا. میں آپ کو ایک مزاحیہ سی مثال دیتا ہوں کہ میرڈ کپلس میں ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں تو خاوند جو ہے نا وہ بس سنی جا رہا ہوتا ہے, اور ہوں کیے جا رہا ہوتا ہے, اور کوئی فیڈ بیک نہیں آ رہی ہوتی. تو اس سے جو ہے نا وہ ظاہر ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے اگلے بندے کو کہ ان کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے میری لائف میں. آن دی ادر ہینڈ, مثال کے طور پہ آپ کی وائف نے آپ سے کوئی بات شیئر کی, آپ اس کو بڑے غور سے سنیں اور آپ سن کر انہیں یہ کہیں کہ میرا خیال ہے کہ اصل میں نا آپ ایسے کرتی ہیں تو ایسے کیا کریں, یا میرا خیال ہے کہ اصل میں نا یہ چل رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہوگا یہ. تو جب آپ بہت زیادہ انوالوڈ ہو کے اچھی فیڈ بیک ایک دیں گے اور آپ انہیں کہیں گے اس کے یہ سرچ کرو, لیٹ می ڈائریکٹ یو ٹو دس, تم یہ چیز چیک آؤٹ کرو, تم یہ چیز لگا کر دیکھو اگر کوئی اسکن پرابلم آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں اور ان کی انوالومنٹ نظر آتی ہے اور ان کی فیڈ بیک نظر آتی ہے. اوکے, تو یہ ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کی ایک بڑی زبردست کوالٹی ہے. اور جتنے بھی سی ای اوز ہیں, دنیا کے ٹاپ سی ای اوز ہیں, یو ول سی کہ وہ آتے جاتے ایون صفائی والے کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں, اور اگر کسی کوئی غلطی دیکھیں تو بڑے اچھے انداز سے فیڈ بیک دیتے ہیں, اس کی ڈنڈ نہیں لگاتے. پاکستان میں اصل میں جو ہے نا وہ فیڈ بیک دینے کا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ اگلے کی بے عزتی کرو, اگلے کو نیچا دکھاؤ, اگلے کو ڈانٹو, اس پہ روب جماؤ. جبکہ فیڈ بیک کا مقصد ہونا چاہیے کہ اگلے میں کوئی بہتری آئے, اگلے امپاور بھی ہو, اس میں بہتری بھی آئے. یہ چیز کرنا سیکھیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. آپ کے ریلیشن شپ میں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی اور آپ کی گروتھ میں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی. نمبر 9, ویری امپورٹنٹ, یو اپولوجائز. پیپل ود ہائی ایموشنل کوشنٹ ول آلویز اپولوجائز, لیکن ضرورت سے یہ نہیں کہ ہر بات پہ آئی ایم سوری, اتنا بھی اپولوجیٹک نہیں کہ اگلا آپ کو بہت ایزی لے لے. جب وہ غلطی کریں گے تو وہ اپولوجائز کریں گے. اوکے, اور دے ول بی ویری ہمبل. ایون جو کتنی بڑی پوزیشن میں بھی وہ ہوں گے, ان کو اپولوجائز کرتے ہوئے شرم نہیں آئے. ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپولوجائز کرتے ہوئے شرماتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اپولوجائز کرنے سے ہماری عزت گھٹ جائے گی. اوکے, سو لرن ٹو اپولوجائز, دیٹ از ون آف دا سائنز آف ایموشنل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے جی. نمبر 11, یو کیپ یور کمٹمنٹس. وہ اپنی کمٹمنٹس کے پکے ہوتے ہیں, وہ بڑی سوچ کے بات کرتے ہیں. اگر وہ کسی کو کہیں نا میں 10 منٹ میں آیا, تو اس کا مطلب 10 منٹ ہی ہوتا ہے. اگر وہ کسی کو کہیں کہ میں گھنٹے میں آیا, اس کا مطلب گھنٹہ ہی ہوتا ہے. وہ اس طرح کے کیجول ورڈز نہیں بولتے کہ میں ابھی آیا, تو ویٹ کر بس میں آ رہا ہوں. یا وہ اس طرح نہیں کہتے کہ میں بس ادھر کھڑا ہوں بس آیا, ابھی آیا. اب ابھی آیا سے مراد کیا, نو ون نوز. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا سیکھیں. جو کمٹ کریں وہ کریں, کمٹمنٹس کو یاد رکھیں, یا کمٹ نہ کریں, اگر کمٹ کریں تو اس کو نبھائیں. نمبر 12, اینڈ دیٹ از ون آف دی موسٹ امیزنگ سائنس, جو میں جس پہ بڑا حیران بھی ہوتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو کتنا واضح کیا. دے اوائڈ گوسپنگ. ہائیلی ایموشنل انٹیلیجنٹ پیپل ہیٹ گوسپنگ. کیا مراد ہے گوسپنگ سے؟ دوسروں کے بارے میں باتیں, کہ یار تو نے چیک کیا دوسرے کی لائف میں یہ ہو رہا ہے. یعنی ایک ہے کہ پازیٹیو باتیں, ایک ہے کہ چسکا لینے والی باتیں.
ایک ہے کہ دوسرے کی چگل خوریاں ہو رہی ہیں بیٹھ کے، دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں بیٹھ کے. اوکے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسانی نیچر ہے کہ گوسپ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، سکینڈلز ڈسکس کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، فضول باتیں کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ظاہر ہے یہ انسان کی نیچر میں ایک چیز ایمبیڈڈ ہے. تو دے ڈو ناٹ لائک گوسپنگ. وہ اس لیول پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کی تھنکنگ لیول اس لیول پہ ہوتی ہے کہ دے اوائڈ گوسپنگ، دے ڈونٹ وانٹ گوسپنگ. اوکے، اور یہ قرآن مجید نے سورہ المؤمنون میں کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے. قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مؤمنون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں وہ مومنون کامیاب ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کیا ہے؟ گوسپنگ. جو گوسپنگ سے بچتے ہیں، گوسپنگ کو ہیٹ کرتے ہیں، گوسپنگ کو اوائڈ کرتے ہیں. اور ہماری جو یونیورسٹی میں ماحول ہے کیفیٹیریاز کا، اٹس آل اباؤٹ گوسپنگ. بیٹھو گوسپنگ کرو، دوسرے کی ڈنڈ لگاؤ بیٹھ کے، ایک کو سینٹر میں بٹھا لو اور بس وٹ ایور کمز ٹو یور مائنڈ، آپ کی زبان پہ جو بھی گند آ رہا ہے بولی جاؤ بولی جاؤ. پھر یہ جو وی لاگز ہیں یہ کیا ہیں؟ ہم جن وی لاگرز کو فالو کرتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گوسپنگ گوسپنگ گوسپنگ. اوکے، اس لیے مومنون جو ہیں، جو ایکچولی میں ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ گوسپنگ اوائڈ کرتے ہیں. دے ڈونٹ لائک گوسپنگ، دے چینج دا ٹاپک. اگر آپ کی عمر 17-18 سال ہے اور آپ کا سرکل ابھی تک یہ فضول باتیں کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ابو کے پیسے چرا کر لایا، میں نے یہ چیز بائی کی، میں نے وہ چیز بائی کی، یا میں یہ گیمیں کھیل رہا ہوں، تو اٹس ٹائم یو چینج یور کمپنی. اوکے، اب آپ بچے نہیں ہیں. اگر آپ 30 سال کی عمر میں، اور 30 سال کی عمر میں آپ کا سرکل یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ یار فلانی کو چیک کر، یا جو ہے وہ گرل فرینڈس کی باتیں ہو رہی ہیں، فضول قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے، یا فضول موویز کی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو پھر اٹس ٹائم یو تھنک، اٹس ٹائم یو چینج یور فرینڈز، اٹس ٹائم یو چینج یور کمپنی، اٹس ٹائم یو گرو اپ. It's time you talk about ideas. It's time you talk about current affairs. It's time you talk about your own self, your life problem. It's time you talk about others' problems. Okay? ہنسی مذاق بھی کریں لیکن پروڈکٹیو قسم کا ہونا چاہیے. So they avoid gossiping. Okay? Number 13, they help others. ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں دوسروں کی، وہ دوسروں کو نیچے نہیں گراتے ہیں، اور یہی ان کی پہچان بن جاتی ہے کہ وہ آتے جاتے ہیلپنگ ہینڈ دیتے ہیں، وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی اچھی ٹپ دیتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اوکے اوکے، کسی نے سوال پوچھا ہے، جب ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہو، کوئی غیبت کر رہا ہو غلط فہمی کی وجہ، اور ہماری اچھائیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر غلطی کو ہمیشہ ڈسکس کرتا رہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کنوے یور فیلنگس ٹو دی ادر پرسن. اوبیسلی حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا تو انہوں نے کہا جیل سے میں تب نکلوں گا جب تم بادشاہ کو جا کر یہ کہو گے کہ مجھے بری کریں اس الزام سے جو میرے بارے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں. انہوں نے پہلے صبر شو کیا، جیل میں چلے گئے، لیکن جب جیل سے نکلنا تھا تو انہوں نے کہا پہلے مجھے بری کرو اس الزام سے. ٹھیک ہے، جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گی وہ خواتین. دس اسٹوری ٹیچز اس کہ آپ صفائی دیں اپنی. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک وائف کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، اور ایک صحابی کی نظر پڑ گئی ان پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ شام کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ شی واز مائی وائف، بعد میں جب ملے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ شک کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہیں کرو گے، لیکن تمہارے ساتھ جو شیطان ہے وہ تھاٹ ڈال سکتا ہے، اس لیے غلط فہمیوں کو دور کریں، ٹاک اٹ آؤٹ. بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ، انہیں کہیں آپ کو غلط فہمی، آپ غلط سوچ رہے ہیں میرے بارے میں نے آپ کو ایک سائن بتایا تو ہے کہ دے کنوے دیئر فیلنگس. Emotional intelligent people talk it out. Okay, learn to talk it out. Number 12, they help each other, they help others. Helping hand ہوتے ہیں اسپیشلی گھر پہ بھی. احساس ہوتا ہے، ماں کو کام کرتے دیکھ رہے ہیں تو ان میں احساس ہے کہ میں اٹھ کر کچھ مدد کرا دوں، والد کو کچھ کرتے دیکھیں تو احساس ہے کہ میں کچھ مدد کرا دوں. And the last sign which we'll be discussing today is you protect yourself from emotional sabotage. Okay, what is meant by emotional sabotage? دیکھیں
دوسرے آپ کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرے آپ کو جو ہے وہ ایموشنلی مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ بہت ایموشنل بندے ہیں تو وہ آپ کی نرمی کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، یا اگر آپ بہت ہی غصے والے ہیں تو وہ آپ کو اس طرف سے آ کر ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یو نو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام ایموشنل سیبوٹاج. یو ہیو کنٹرول اوور یور ایموشنس، یو ہیو کمپوزر اوور یور ایموشنس. بعد میں چاہے جب وہ چلا گیا تو چیزیں توڑ لیں، رو لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اس کے سامنے آپ نے ہلنا بھی نہیں، اس کے سامنے آپ نے کمپوز رہنا ہے. بعد میں نکال لیں بے شک، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، کبھی کبھی بہت غصہ آتا ہے، کبھی کبھی بہت ایموشنلی ڈیمیج ہو جاتا ہے بندہ. بی اے سپر مین، کرائے ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کے سامنے کرائے کرنے کا فائدہ بھی ہے. بٹ ان فرنٹ آف ادرس please do not show them that you are emotionally vulnerable. Please do not show them that you can be easily exploited. ٹھیک ہے. Show them that you are composed, you are patient. That is the key to success. Trust me. You should appear strong in front of others. لیکن اپنوں کے سامنے ہاں بندہ ویکنس شو کر سکتا ہے. ظاہر ہے اپنوں کے سامنے نہیں غم شو کرے گا تو کہاں کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں آپ پتھر دل بن جائیں، آپ جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے نظر آئے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں ڈیلنگز کے اندر، پروفیشنل ڈیلنگز کے اندر، یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو اسپیشلی ایموشنلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں مجھے بار بار یہ کوشچن آ رہا ہے کہ غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ میں لاسٹ لیکچر میں ہی بتا چکا ہوں. میرے لاسٹ لیکچر کو سنیں جا کے، ایموشنل انٹیلیجنس یوتھ کلب لاہور کے پیج پہ نیچے جائیں، لاسٹ فرائیڈے کا لیکچر سنیں. اٹ از آل اباؤٹ غصہ کیسے کنٹرول کرنا. اور یہ سوال جو ہے نا غصہ کیسے کنٹرول کرنا، اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ باقی چیزیں کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح آپ نے غصہ کنٹرول کرنا ہے. آپ نے غصے کو اصل میں آپ نے نا اپنے برین کو میسج دے دیا ہوا ہے کہ جب بھی غصہ چڑھے گا تو ایسے ریئیکٹ کرنا ہے. اب آپ نے اسے کاؤنٹر میسج دینا ہے کہ ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا. بہرحال آپ وہ لیکچر سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو جو ہے وہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا غصہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے. سو دس برنگس می ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. جزاک اللہ خیر فار بینگ ود می. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بارک اللہ فی. بڑا زبردست ٹائم ہے، آج جمعے کا دن ہے. اس میں ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جب انسان دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے، عصر سے مغرب کے درمیان. تو آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اللہ ہمیں اپنا اوبیڈینٹ بندہ بنا دے، بندی بنا دے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں تمام اچانک آنے والے آفات سے بچا لے، شر سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خاص حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین چیزیں دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور جتنا دین پریکٹس کریں گے اتنا ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوں گے. دس از دی کرکس. یہ تو میں نے آپ کو گوروں کی باتیں بتا دی کہ یہ سائنس ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ جتنا سیرت کو پریکٹس کرے گا، بیہیویئر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، جستجو کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، وہ آٹومیٹکلی بہت ایموشنل انٹیلیجنٹ بن جائے گا. اوکے، سو جزاک اللہ خیر فار لسننگ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. سی یو نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ ود دا ٹاپک آف سیلف اویئرنیس. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.